عمران بشیر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے اور میدان عرفات میں وہ موجود ہیں، دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، اتنی بڑی تعداد آپ حاصل کر رہے ہیں اس وقت حج۔ اس وقت آپ تھوڑی دیر میں باقاعدہ طور پر ہم دیکھیں گے کہ حج جو خطبہ ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یقینی طور پر جو ایک اسلام کا جو علم ہے وہ دوبارہ سے ہم ہر سال بلند ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آج کے دن کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور آج کے اذکار کے حوالے سے میں مفتی صاحب سے بھی بات کر رہی تھی، وہ بھی ذرا آپ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے اذکار ہیں جو آج ہمیں کرنے چاہیے آج کے دن کی مناسبت سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، کہ پورے سال میں سب سے زیادہ رب کی رحمتیں، برکتیں اور خیریں لینے والی جو دعا عرفہ کی ہیں۔ ایک اور حدیث آتا ہے یہ شیطان من ہوا فی اصغر ولا ادحر ولا اغیظ منہ، کہ شیطان جتنا بدر کے موقع پہ پریشان ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی شروع ہو گئی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی ترقی شروع ہو گئی ہے، اسی مقدار میں شیطان عرفہ کے دن پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ دو آقا کی صراحت ہیں، لما تنزل من الرحمہ، ایک تو اس میں رحمت اللہ کی بڑی نازل ہوتی، وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اور اللہ وہ انسان کو تباہ کر سکتے تھے، برباد، وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک دن میں سب سے جو بڑا حکم دیا گیا وہ کثرت دعا، رب سے آنسو بہانا، جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں ہے کہ آنسو بہائیں، اور پوری دنیا جہاں جہاں موجود ہیں وہ ان ساتھ اپنے آپ کو شریک کریں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ رونا نہ آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے رونے والی صورت بنا لی۔ ایک اور حدیث کریم علیہ السلام نے فرمایا النار رجل بخشیت اللہ حتی یبد اللبن فی الزر، جیسے بحث میں واپس آ سکتا جو رب کے خوف میں آنسو بہا جہنم بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آج کے مبارک دن میں کثرت سے دعا، استغفار، اور ایک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے، 3 تسبیحات اس مبارک میں پڑھ ہے، ایک تیسرا کلمہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور درود پاک پڑھ لیتا ہے اور اغفار کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3-4 تسبیحات متعلق آتا ہے کہ یہ پڑھ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پورے عرفات کے لیے بھی شاد کرے تو اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ بے شک۔ عمران صاحب، آج کے روزے کے حوالے سے بھی میں گفتگو کر رہی تھی مفتی صاحب سے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ آج کے روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ کچھ ابہام بھی ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ 1 دن کا روزہ رکھیں کہ 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ والی ذرا جو ایک کنفیوژن ہے اس کو بھی ذرا کلیئر کیجیے گا۔ اور ایک ڈفرینس یہ بھی آتا ہے کہ کچھ ممالک کے اندر جو 9 ذی الحجہ ہے وہ کسی دن پڑتی ہے اور اگلے دن پھر میدان عرفات میں ہم دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور یوم عرفہ ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس ڈفرینس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، جو دیگر ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے ہی پھر روزہ رکھیں۔ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ، اور چاند دیکھ کر ہی اپنی عید فطر کو منائے رمضان کے متعلق۔ تو جب روزوں کی حکم نفلی اور فضیلت والے یہی حکم ہے کہ جن علاقے جب ذی الحجہ ہوگی ان کو وہ فضیلت ملے گی، جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا سنہ قضیہ، اللہ اس پچھلے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور جو آئندہ آنے والا سال ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ آئندہ آنے والے سال کو اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آئندہ سال اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو بڑی فضیلت والا یہ روزہ ہے، اللہ تعالیٰ میں ان عطا فرما۔ باقی یہاں پر ایک آقا کریم علیہ السلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس حوالے سے دو ضرور کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جیسے حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے،
اور آج حرمت والا دن ہے، حرمت والی گھڑی ہے، یعنی ساری ہی چیزیں قابل احترام ہے۔ میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ المؤمن اعظم حرمتا، ایمان والا بھی قابل احترام ہے۔ اور یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف آج کے دن میں اس وظیفے کو، اس نصیحت کو، اس وصیت کو اگر ہم قابو کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہم اتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ میری آپ کی سوچ ہوگی۔ اور وہ کیا تعریف فرمائی، صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، سأخبرکم من المسلم، سأخبرکم من المؤمن، سأخبرکم من المہاجر، میں کیا تمہیں بتاؤں کہ مسلم کون ہے، مومن کون ہے، مہاجر کون ہے؟ پھر تینوں کا جواب آپ نے خود ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدی، رب کے کاغذوں میں مسلمان صرف وہی ہے جس کے جس زبان سے اور ہاتھ سے۔ ہر انسان کو سلامتی پہنچے۔ بالکل۔ مسلمانوں کا لفظ نہیں یہاں پر، انسانیت کو سلامتی پہنچے۔ تو خدا را ہم روزے ضرور رکھیں، حج ضرور کریں، لیکن پہلے مسلمان تو بن جائیں۔ اب روزہ رکھ حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہاں آ کے بھی اگر وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، یا حج کرنے کے بعد جا کے لڑائی جھگڑے کی فضا کی طرف جا رہا ہے، خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تو اپنے ایمان پہ تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاغذوں میں مسلمان وہی ہے جس سے خالی مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو سلامتی پہنچے۔ میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، صحابہ اکرام کا یہ مستقل معمول ملتا ہے کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے، ما آذیت صحیح۔ احدا بلسانی، میری زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سب سے بڑا عمران پیغام بشیر ہے صاحب، آپ بالکل یوم صحیح کہہ عرفہ رہے ہیں سے۔ کہ آج کے مسلمان کی شاید پستی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ان دینی تعلیمات کو پڑھتے تو ہیں لیکن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔